اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ النور یوٹیوب چینل کے ساتھ آج ایک نئی ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین، اس وقت ہم کوٹلہ کے نزدیک ایک جگہ پر کھڑے ہیں۔ آئیے آپ کو اس جگہ کا تعارف کرواتے ہیں۔ یہ ہے جی 9 گزا کا جو دربار ہے وہ ہے۔ آئیے آپ کو اس کا میں وزٹ کرواتا ہوں۔ تو ناظرین، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں تمام ویور سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں، شیئر کریں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری ہر آنے والی ویڈیو ملتی رہے، اس کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ ناظرین، یہ 9 گزا دربار ہے، یعنی اس میں جو یہ شخصیت، جو روحانی شخصیت مدفون ہے، ان کو 9 گزا کہا جاتا ہے۔ پاکستان میں بہت سارے علاقوں میں ایسے 9 گزا جو ہیں وہ قبریں موجود ہیں۔ یہ دیکھیں ناظرین، یہ آگ جلانے والی جگہ ہے اور یہ ہے وہ جو دربار ہے، اور اس میں یہ بہت گھنا سا درخت بھی لگا ہوا ہے۔ یہ میں آپ کو وزٹ کروا رہا ہوں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ وہ قبر مبارک ہے جی، اور یہ سامنے ان کی نام کی تختی لگی ہوئی ہے۔ دربار پاک سرکار حضرت بدشاہ نوش علیہ السلام۔ تو یہ ایک دربار ہے اور اس کی شاہیں دیکھیں بالکل نیچے تک جھکی ہوئی ہیں، بہت ہی گھنا سا درخت ساتھ لگا ہوا ہے۔ اور یہاں سے اگر ہم تھوڑا سا آگے چلتے جائیں تو آپ کو میں ایک اور چیز دکھانا چاہوں گا۔ پاکستان میں بہت سارے گاؤں کے علاقوں میں خاص طور پر ایک اونچی پہاڑی نما جگہ ہوتی ہے، اس کو ٹبہ بولا جاتا ہے۔ یہ ناظرین آپ کو نظر آنا شروع ہو گیا ہوگا، یہ قبریں ہیں، قبرستان ہے، اور اس کے بالکل سامنے یہ آپ کو پہاڑی نما ایک چوٹی سی نظر آ رہی ہے، اس کو ٹبہ بولا جاتا ہے۔ یہ اونچی سی ایک جگہ ہوتی ہے، مٹی کا کہہ لیں بہت بڑا سا ڈھیر، اور اس کی بھی مختلف روایات ہیں۔ یہ کچھ لوگوں سے میں نے ادھر پوچھا ہے، مقامی لوگوں سے، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ یہاں پر اس بستی کے نزدیک ایک بزرگ رہا کرتے تھے جو لوگوں کو سیدھے راستے پر چلنے کی تلقین کرتے تھے، اور بعد میں جب ان لوگوں نے اس بزرگ کی بات کو نہ مانا تو انہوں نے بدعا دی، جس کی وجہ سے یہ بستی جو یہاں آباد تھی یہ پوری کی پوری رات کو سوئے ہوئے، یعنی یہ پوری بستی ایک دم اوپر کو گئی، تھوڑی سی اوپر آسمان کی طرف، اور پھر وہاں سے الٹے منہ نیچے گر پڑی، اور تب سے یہ اسی جگہ پر ڈیر ہے۔ اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ سرخ مٹی کی ٹھیکریاں ہیں۔ تو یہ بتانے والے بتاتے ہیں کہ یہاں پہ جو لوگ رہتے تھے وہ مٹی کے برتن وغیرہ بناتے تھے۔ جب انہوں نے ان بزرگوں کی باتوں کو نہ مانا تو یہ ساری بستی نیست و نابود ہو گئی۔ یہ ناظرین، اس وقت ہم ٹبے کے بالکل اوپر پہنچ چکے ہیں، یہ آپ ساتھ میں دیکھ سکتے ہیں۔ یہ گاؤں کی آبادی سائڈ پر، دوسری دھند کی وجہ سے شاید آپ کو کلیئر نظر نہ آ رہا ہو، یہ درخت وغیرہ آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ اب یہ جو بات ہے کہ یہاں پر اس میں کس قدر صداقت ہے، یہ تو یہاں پر اگر کوئی بزرگ ہیں یا کوئی اور ایسا بندہ جو بہت پہلے کا یہاں رہنے والا وہی بتا سکتا ہے۔ بہرحال سننے میں یہی آیا ہے کہ یہ جو ٹبہ ہے یہاں پر یہ لوگ مٹی کے برتنوں کا کام کرتے تھے۔ یہ مٹی کے برتن آپ کو اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے نظر آ رہے ہوں گے، ان سے وہ
مٹی کے برتن بنا کر اپنی گزر اوقات کرتے تھے، بسر اوقات۔ اور اس وقت ہم اس ٹبے کے بالکل اوپر موجود ہیں۔ پاکستان میں بہت ساری جگہوں پر ایسے یہ ٹبے موجود ہیں، اور ٹبا کیا ہوتا ہے، یہ اونچی سی جگہ ہوتی ہے۔ اور اگر ویورز میں سے کسی کو معلوم ہو اس کے متعلق تو وہ ضرور مجھ سے کانٹیکٹ کرے، تاکہ میں مزید اس پہ تحقیق کر کے اپنی نئی ویڈیو بنا سکوں۔ اور ایک روایت یہاں پر یہ بھی ہے کہ اس ٹبے کو، یعنی اس اونچی سی جگہ کو برابر کرنے کی کوشش کی گئی، یعنی اس کی کھدائی جب کی گئی تو اس میں سے ہڈیاں وغیرہ نکلی، جس کے بعد اس کھدائی کو اسی جگہ پر روک دیا گیا۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میں آج آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ پاکستان کے مختلف گاؤں ایریا میں خاص طور پر ٹبے موجود ہوتے ہیں، اور ان میں زیادہ تر میں یہی بتایا جاتا ہے، جیسا کہ اس ٹبے میں ہے، کہ یہاں پر ایک بستی آباد تھی جس کو الٹا اوندھا جو ہے وہ اوپر لے جا کر اوندھے منہ نیچے گرا دیا گیا، اور جس سے وہ یہی نیست و نابود ہو گئے۔ وہ سامنے آپ نظر آ رہا ہوگا آپ کو کہ یہ قبریں وغیرہ ہیں، اور سامنے ایک بڑا سا درخت ہے، اور وہی جگہ ہیں جو میں نے آپ کو شروع میں دکھائی، 9 گزا صاحب کی قبر مبارک۔ اور یہ ساتھ میں گھر ہیں، یہ ہے جی وہ ٹبا۔ تو ناظرین، میں نے آپ کو بتایا یہ کوٹلہ قاسم خان کے ساتھ بالکل آباد ہے یہ جگہ، اور یہ ٹبے کے میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہاں کے لوگ مٹی کے برتن وغیرہ بناتے تھے، اور یہیں پر یہ بستی تباہ و برباد ہو گئی۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ یہ ویڈیو ضرور وزٹ کریں، اور اگر کسی بھی بیور کو اس کے متعلق مزید معلومات ہو تو وہ مجھے بتائے، تاکہ میں اس پہ فردر اپنا ورک کر کے، تحقیق کر کے نئی ویڈیو مزید تحقیق کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کر سکوں۔ یہ ناظرین میں دوبارہ آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ ایک اونچا سا پہاڑی ٹیلہ نما جگہ ہوتی ہے جس کو ٹبا بولا جاتا ہے۔ اور یہ اب ہم دوبارہ اسی جگہ پر جا رہے ہیں جہاں پر وہ ایک گھنا سا درخت ہے، اور اس کے نیچے وہ 9 گزا قبر ہے۔ یعنی عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ قبر جو ہے وہ 2 گز کی ہوتی ہے، لیکن یہ ایک 9 گز کی قبر ہے۔ یہ دیکھ سکتے ہیں ناظرین آپ، یہ ایک اونچا ٹیلہ نما یہ ہے جی ٹبا۔ تو اس کو واچ کریں، اور اگر اس کے متعلق آپ کو بھی مزید زیادہ معلومات ہوں تو پلیز مجھ سے ضرور شیئر کیجئے۔ ناظرین، اب ہم اس ٹبے سے، یعنی اس اونچی جگہ سے نیچے آ چکے ہیں، اور یہ کچھ قبریں وغیرہ ہیں، اور یہ وہی بہت ہی گھنا درخت ہے۔ آپ کو اس کے ساتھ پرندوں کی بھی آوازیں آ رہی ہوں گی، یہ پرندے چہچہا رہے ہیں اس کے اوپر۔ بہت ہی بڑا سا ایک درخت ہے، اور جس کی شاخیں نیچے زمین تک جھکی ہوئی ہیں۔ اب ہم دوبارہ ایک دفعہ آپ کو دکھا دیتے ہیں کہ آپ اس کی اندازہ کریں کہ کس قدر لمبی یہ قبر ہے۔ یہ دیکھ رہے ہیں ناظرین، یہاں سے شروع ہو کر یہ ساری یہ ناظرین وہ قبر ہے۔ یہ دربار بنا ہوا ہے جہاں پر ہر سال ادھر ان کا عرس منایا جاتا ہے۔ تو امید ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اسی طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، بیل آئیکن کے بٹن پر کلک کر دیں، اور مجھے بہت خوشی ہوگی اگر کوئی ویور مجھے اس کے متعلق مزید بتائے کہ یہ ٹبے کی اصل حقیقت کیا ہے۔ یہ ایک قسم کے کہہ لیں ایک ادھورا سچ ہے، جس کو میں مکمل طور پر جاننے کی خود بھی کوشش کروں گا، اور تمام ویورز کو بھی اس کے متعلق بتانے کی کوشش کروں گا۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، شکریہ، اللہ حافظ۔